بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل سائنسز سے متعلق جو فقہی سوالات ہیں ان کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ہمارا فیملی سے متعلق ایشوز ہی سامنے ابھی تک آ رہے تھے۔ تو آج ہم خواتین کی سربراہی، امامت یعنی مسجد کی امام بننا خاتون کا، اور خاتون کا جو سفر ہے، اس کے لیے کوئی دین کے احکامات ہیں یا فقہا کے اجتہادات ہیں تو وہ کیا ہیں، اور ان کی کیا ریزن انہوں نے بیان کیا۔ ایک بڑا انٹرسٹڈ ایریا ہے یہ، میں سوالات سے ہی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ خود غور کر لیجئے۔ کیا خاتون حکومت کی سربراہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ کیا کوئی دین نے اس میں کوئی پابندی کی ہے، یا دین نے اجازت دی ہے یا حکم دیا، کیا ہے؟ اب پاکستان میں فار ایگزامپل محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ 1964 الیکشن میں جب وہ تھیں تو پھر اس وقت مذہبی علماء نے حمایت کی تھی ان کی، لیکن پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا 1989 میں الیکشن میں مخالفت بھی ہوئی تھی، اور اس میں کئی مذہبی لوگوں نے بڑا وہ کیا کہ جناب نہیں، یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خاتون جو ہے سربراہ بن سکے۔ اچھا 2000 to 2007 کے زمانے میں کئی مذہبی علماء نے حمایت بھی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، تو اس کی ریزن کیا ہے بھی؟ کیا کوئی دین میں اس میں حکم ہے یا نہیں ہے، یا پھر لوگوں نے سوچا؟ پھر اس سے ملتا جلتا ہے کہ یہ بھی کہ خاتون نماز کا امام بن سکتی ہے یا نہیں، خاتون کیا اکیلی سفر بھی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو اس پہ آپ کو ایک یہ فار ایگزامپل آپ نے یہ کیس دیکھے ہوں گے کہ حج یا عمرہ کے لیے خواتین کے لیے یہ پابندی کی جاتی ہے کہ نہیں جی ان کے لیے کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا دین کے کوئی احکامات ہیں یا لوگوں نے سوچا ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ ایک بار پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ جناب دین کے احکامات کے لیے پہلے آپ سوچ لیں ایشو کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تعصب کو چھوڑ کے صرف قرآن اور سنت کی اسٹڈی کریں۔ اگر وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب مل گیا تو بس وہی دین کا حکم ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ احادیث کی بھی اسٹڈی کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا گیا یا کوئی وہاں پہ کوئی کیس اسٹڈیز ہوئی ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو جواب مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، پھر آپ سمجھ لیجئے۔ اور وہ بھی نہ ہو تو پھر اسکالرز نے کیسے اس میں سوچا ہے، کیا بیس پہ کیا ہے، کیا ان کی ریزنز ہیں، ان ریزنز کے لحاظ سے آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز کریں، اور کرتے ہوئے لے کے آپ ڈیسیژن لیں کہ جناب کیا درست اور کیا غلط ہے۔ تو آئیے اب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ آئیے جناب خواتین کی سربراہی کے جو کچھ اسکالرز اس پہ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ درست نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں درست ہے، تو جو کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے ان کی ریزن پھر وہ اس طرح سے کچھ احادیث اور قرآن مجید کے ایک آیت سے بیان کرتے ہیں۔ تب پہلے ان کے دلائل دیکھ لیں، پھر جو خواتین کی سربراہی کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے دلیل کو بھی دیکھ لیں، پھر ڈیسیژن آپ نے کرنا۔ تو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد و خواتین پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال میں سے ان خواتین پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس بیسس پہ وہ کہتے ہیں جو کہ جی خواتین سربراہ نہیں بن سکتے، تو جو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس آیت میں تو حکومت کی سربراہی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہاں تو گھر کی فیملی کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس رشتے میں یہ ایک ان کو ہیڈ آف، یعنی بالکل یہ گھر کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ہیڈ کے طور پہ شوہر کو بنایا، کیونکہ اور وجہ بھی بتا دی کہ شوہر پہ رسپانسبلٹی ہے فائنینشیل معاملہ۔ تو اب کوئی بھی اگر ایک کمپنی یا کوئی ایک فرم آپ اگر بنا لیتے ہیں تو اس کے جو ہیڈ وہی ہوتا ہے کہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ شوہر یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہوئی ہے، تو اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا تو اس میں پھر جو مخالفین ہیں تو وہ فقہا پھر اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ایک
صحابی تھے وہ اصل میں یہ ابو بکر صدیق نہیں ہے بلکہ ایک وہ غلام تھے کہ جن کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا. تو ان کی ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگ جمل کے دنوں میں فائدہ دیا تھا، تو ورنہ میں سمجھتا کہ اصحاب جمل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھی حق پہ تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کرتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ بھی اہل ایران نے کسرا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی کو اپنا حکمران بنایا تھا، تو آپ نے فرمایا کوئی قوم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی جب ان کے حکمران کوئی عورت ہو. تو یہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. تو یہ ایک ایکچوئل وہ کیس ہے کہ جس پہ ایک حکومت سے کوئی معاملہ کی بات ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبصرہ فرمایا تھا ایران پہ کہ انہوں نے کسرا جو بادشاہ کی بیٹی کو حکمران بنا دیا. کبھی یہ تو ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہ بات ہے. اچھا، پھر ایک اور حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ کے حکمران آپ میں سے بہترین لوگ ہوں اور آپ کے امیر لوگ سخی ہوں اور آپ کے امور باہمی مشورے سے طے ہوں تو زمین کی پیٹھ باہر کا حصہ تمہارے لیے اس کے پیٹ اندر کا حصے سے بہتر ہے. یعنی یہ مثال یہ دی گئی کہ زمین کے اندر گھسنے کے بجائے زمین میں رہنا زیادہ اچھا. پھر فرمایا کہ جب آپ کے حکمران آپ میں سے بدترین لوگ ہوں، آپ کے امیر لوگ بخیل ترین ہوں اور آپ کے معاملات خواتین کے سپرد کر دیے جائیں تو زمین کا پیٹ قبر میں یعنی تمہارے لیے ان کے لیے بہتر ہے. ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منفرد نوعیت کی یعنی عجیب سی نوعیت کی حدیث ہے. ترمذی صاحب نے اپنی بک میں یہ لکھی، وہ کہتے ہیں عجیب سی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے راوی جو ہیں وہ صالح مری صاحب نیک آدمی ہے، لیکن حدیث میں ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ جن میں سے وہی منفرد ہیں اور کسی اور سند سے ان کی توثیق نہیں ہوتی. یعنی مطلب یہ کہتے ہیں ترمذی صاحب اس حدیث کو لکھ کے کہ جناب اس میں وہ عجیب باتیں وہ بیان کرتے ہیں صالح مری صاحب، اور انہوں نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے لیکن عجیب سی باتیں وہ بیان کرتے ہیں. اچھا، پھر ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اس لشکر کی فتح کی خوشخبری لے کے آیا جسے آپ نے روانہ فرمایا تھا. تو آپ کا سر مبارک اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھا. آپ یہ خوشخبری سن کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. جب آپ اٹھے تو آپ نے اس قاصد سے تفصیلات دریافت کی تو انہوں نے انہیں بیان کیا. تو انہوں نے دشمن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کی قیادت ایک عورت کر رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جب عورت کی اطاعت کریں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی دیگر سند بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اس میں روایت نہیں کی. تو یہ مستدرک حاکم صاحب کی بک میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی بخاری اور مسلم کے لیول کی یہ حدیث ہے. تو اس پہ پھر یہ کچھ اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ جی خواتین حکمران نہیں بن سکتے کہ یہ حدیث میں ہے. اب جو جائز کہتے ہیں تو اس کی پوری وہ ریزن پھر بیان کرتے ہیں ان حدیث کی اور قرآن پاک کی آیت سے کہ قرآن مجید کا ایک معروف اسلوب ہے کہ جس میں وہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس سے متعلق مختلف احکام بھی بیان کرتا ہے. کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یمن کی ایک خاتون حکمران ملکہ سبا، ان کا واقعہ سورہ نمل میں بھی بیان ہوا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو یہ خاتون ایمان لے آئی تھی. تاہم اس موقع پر قرآن مجید نے اس خاتون کی حکمرانی کی نہ تصویب کی نہ تغلیظ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ اس کے اگینسٹ نہ ان کے حق میں کوئی بات کی بلکہ کوئی بات ہی نہیں کی. یعنی جو ملکہ تھیں کہ جن کی حکومت یمن میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ ایمان لے آئی تھی. تو قرآن مجید اس پر بھی خاموش ہے کہ اس خاتون کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اس حکومت پہ بحال رکھا یا نہ رکھا اس میں کوئی بات نہیں.